آل محمد سلام. سلام بر اکبر شیری سخن، بر اصغر تشنا دهن، بر ساکن کرب و بلا. سلام ای مادر خسته بدن، ای مضطر رنج و محن، ای سایه دست خدا. بنت علی کا نوحہ سیدتی لبیک یا فاطمۃ الزہراء صلی اللہ علیہ. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وكلهم أجمعين من يوم حاز إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. آپ سبھی کو صحت و اسلام کی رعایت فرمائے اور آپ سب کے نظر کرم رکھے. آپ حضرات کی دلی حاجتوں کو پوری کریں. آپ کے عزاداری کے جذبے کو مولا قبول کرے. چونکہ عزاداری ہماری وہ عظیم نعمت ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کو کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ورنہ اگر کسی نے جان کے عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے میں کوتاہی کی، یا کوئی اگر خدا نخواستہ عزاداری کے بند ہونے پہ ذمہ دار بنے، تو پھر بہت مشکل ہے اس کے لیے کہ عالم سکرات اس کی کیسی ہو، عالم قبر کیا ہو، عالم برزخ میں کیا ہو. اس لیے کہ یہ عزاداری وہ نایاب ترین شے ہے جو اہل بیت نے ہمیں دی ہے، اور یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہے. علماء نے، ذاکرین نے، خطبہ نے اس کی ترویج کے لیے بہت کام کیا. مومنین نے پڑھ کے حصہ لیا، اپنی خدمتیں انجام دی، لوگوں نے عزاخانے سجائے. کتنے لوگ گزرے دنیا میں سے کہ جو صاحب دولت، صاحب ثروت ہو کے مر گئے. مکان، جائیداد، دھن دولت دوسروں نے قبضہ کر لیا، سب مٹ گئے. لیکن وہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت بسی، جب انہوں نے ایک اپنا بڑا سا کوئی اگر بادشاہ تھے بڑا محل بنایا، تو اس کے متصل ایک بڑا امام باڑہ قائم کر دیا. صاحب استطاعت نوابین گزرے تو اپنے لیے مکان بنایا، ایک مولا کا عزا خانہ بنا دیا. تو جس کی مثالیں دور کیا ہمیں قریب میں ہی نظر آتی ہے، مٹیا برج میں ہی نظر آتی ہے. تو آج وہ نہیں ہے، گرچہ اس دنیا سے اٹھ بھی چکے ہیں. وہ جس گھروں میں، کمروں میں رہتے تھے وہ نہیں ہے، لیکن اپنے گھر سے متصل جو حسین مظلوم کا ایک گھر بنا دیا وہ باقی ہے. آج اس کی بقا سے ان کی بقا قائم ہو گئی، یعنی بقا کر دیا، حسین کا عزا خانہ بنا دیا. آج وہ نہیں ہے، لیکن ایک ثواب جاریہ کا اہتمام کر کے چلے گئے کہ جب بھی مجلسیں ہوں گی ثواب مرحومین کو ملتا رہے گا. کس نیت سے اس نے عزا خانہ تعمیر کیا؟ یہ عزا خانہ جنہوں نے بنایا، بتائیے ان کی نیت کیا تھی؟ نواب واجد علی شاہ کی نیت کیا تھی؟
آقا جلوس الدولہ کی نیت کیا تھی، اور جنہوں نے فردوس محل کو تعمیر کیا ان کی نیت کیا تھی کہ کثرت سے سال بھر مجلسیں ہوتی ہیں۔ تو عزیزوں، جو مرحومین گزر چکے بنا کے ان کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے۔ بالکل یہ 2-3 منٹ کی گفتگو سراہنا کرنے کے لیے رہی اور سلسلے سے سلسلوں کو ملانے کے لیے رہی۔ دامن وقت کی گنجائش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت میں اس عشرہ مجلس میں متواتر کر رہا ہوں، جسے اس عشرہ مجالس کا میں نے موضوع قرار دیا تھا، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل، میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا، اما شاکر و اما کفورا، آیا تم شکران نعمت کرتے ہو، تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکر بنتے ہو۔ سورہ دہر کی 3ری آیت ہے، لیکن کس سے پروردگار مخاطب ہے؟ دوسری آیت سے سہارا لیتے ہوئے دوسری آیت نے پڑھ کے کہا خلقت الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پروردگار کہتا ہے میں نے انسانوں کو خلق کیا 2 مخلوط نطفے سے، اسے سنتا اور دیکھتا بنایا تاکہ میں اسے آزمائش میں ڈال سکوں۔ یہ نعمت اللہ نے دی کہ انسان سنتا اور دیکھتا ہوا بنایا گیا تاکہ پروردگار اس کو آزمائش میں ڈال سکے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، دوسری آیت نے پڑھ کے سہارا دیا، پھر خالق کائنات کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل، اور میں نے پھر تمہیں راستہ دکھا دیا، اما شاکر، شکر گزار بن جاؤ یا ناشکر بن جاؤ۔ تو شکر الہی وہ شے ہے کہ پروردگار نے راستہ دکھا دیا، اب انسانوں پہ لازم ہے کہ وہ کس طرح سے راستے کو دیکھے، وہ کیسے راستے کو دیکھتا ہے، وہ کیسے راستے کو چنتا ہے، وہ کیسے راستے پہ چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اب یہ راستے کو قرآن کی دوسرے ایک سورہ کی ایک آیت سے اگر سہارا لیا جائے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257، آپ مسلسل تلاوت کرتے ہیں آیت الکرسی میں 3 آیتوں پہ مشتمل، اس کی 3ری آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ پروردگار پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اس کا؟ مومنوں کا، جو انسان کو ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، لیکن کفر اور طاغوت کے رہبر وہ ہوتے ہیں، مثلا شیطان جو انسان کو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے۔ مثلا اس کی مثال یہی ہے کہ ایک انسان مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، شیطان نے روک لیا مسجد نہیں جاؤ۔ ایک انسان مجلس اعزاء میں آ رہا ہے، شیطان نے روک لیا نہیں جاؤ۔ تو طاغوت کا کام ہی یہی ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو عبادت سے روکے۔ اب آپ گھر سے چلے کہ ایک مجبور مومن کو یا مستحق مومن کی کچھ امداد کرے خاموشی کے ساتھ، راستے میں حضرت شیطان آ گئے، انہوں نے آپ کو روک لیا، آپ جا نہیں سکے یا تاخیر ہو گئی،
تو یہ سمجھیے کہ اگر کوئی نیک کام میں رکاوٹ بنے تو وہ شیطان ہے، یعنی یہ شیطانی راستہ ہے۔ لیکن پروردگار کا راستہ وہ ہے کہ جو نور کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، شیطان کا طاغوت کا راستہ ہے، ظلمت کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پروردگار کا وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب راستہ تلاشا جائے تو کس کے راستے پہ چلے؟ آیا پروردگار کا راستہ کس کے پاس ملے گا؟ انبیاء کے پاس ملے گا، صالحین کے پاس ملے گا، اور کہاں ملے گا؟ وصی نبی کے پاس ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ اماموں کے پاس ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ ولیوں کے پاس ملے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد محترم، یہ دو راستے دکھا دیے، اب آپ کو راستہ چننا ہے کہ کون سے راستے پہ چلنا ہے اور کس منزل تک آپ کو پہنچنا ہے۔ عزیزوں لیجیے، یہ وہ منزلیں ہیں، یہ وہ راستے ہیں کہ اگر کسی کو راستہ مل گیا تو وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا، جس کو راستہ نہیں ملا وہ بھٹک رہا ہے۔ اب سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ساری دنیا پڑھتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار اب ترجمہ الگ الگ ہے۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں قرآن میں کہ پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن وہیں پر ہمارے علماء فرمان علی صاحب یا مقبول احمد صاحب لکھتے ہیں ترجمے میں کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ تو اب ایک ہی آیت، ترجمے میں فرق، مصنف میں فرق، پھر فکر میں فرق، پھر فرق کی وجہ یہ ہے کہ اس مصنف نے جس کو اپنا رہبر مانا اس کی رسائی کسی اور منزل تک ہے، اور ہم نے جس کو اپنا رہبر مانا اس کی رسائی کسی اور منزل تک ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک مرتبہ پوچھا، پھر اس کے بعد رسول اسلام خاموش رہے، مسجد نبوی ہے، رسول اسلام خاموش ہے، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ترجمہ تو عرب والوں کے پاس تھا، لیکن پھر پوچھا، پھر نبی اللہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے، ایک مرتبہ اسی اثنا میں مسجد نبوی کے اندر مولا متقیان داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے رسول اسلام نے فرمایا ھذا صراط مستقیم۔ ایک صلوات پڑھے یہی وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کو علی ملے اس کو صراط مستقیم ملا، جس نے علی سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ تو کچھ اور ہی ہے۔ دنیا سمجھ سکتی ہے کہ کون سا ٹھکانہ ہوگا، لیکن عزیزوں پھر موضوع یہی بتاتا ہے کہ علی سے محبت، علی سے عشق، علی کی ولایت، علی کی الفت دل میں بسی تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا کیا ہے؟ پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اتنی عظیم نعمت ہم نے دے کے آزمایا، اسے آزمایا، اتنی بڑی نعمت دے دی، اپنی علی کی ولایت دے دی، دے کے آزمایا کہ ہم اس کے شکر گزار بندے ہیں کہ نا شکر ہیں۔ ایک صلوات پڑھے علی کی ولایت یہ بال سے زیادہ باریک چیز ہے، صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک چیز ہے۔ اس ولایت پہ قائم رہنے کے لیے انسان کو ہر وہ کام کرنا ہوگا جو رضائے الہی کو منظور ہے، جو پروردگار چاہتا ہے، جو اس کے رسول چاہتے ہیں، وہ سارے کام انجام دینا ہے، کیونکہ یہ مولا متقیان ہے، مظہر العجائب ہے۔ تبھی تو یہ جانشین رسول تھے، تبھی تو بعد میں جن لوگوں نے مسند رسالت پہ قبضہ کر لیا ہو، دوسرے راستے والوں نے، طاغوت کے رہبروں نے مسند رسول کو چھین لیا تھا، لیکن ہاں جب بعد نبی اسلام پہ وقت پڑا تو وسیع رسول نے ہی اسلام کی مدد کی، امداد کی، مدد پہنچایا۔ مسلمانوں نے دیکھا عجب عجب اسلام کے واقعات ملتے ہیں کہ ہر لمحہ مولا کائنات نے مدد کی۔ مولا کیا، ان کے بچوں کا عالم کیا تھا۔ بادشاہ روم نے ایک مرتبہ زکات نکالی اور اونٹوں کی قطاروں میں سونے اور چاندی سے لدے ہوئے ناقے بھیجے، ایک شخص کو بھیجا۔ لیکن پہلے کے لوگ بھی عجب ذہین ہوا کرتے تھے،
ایک شخص کو اپنے نمائندے کو بھیجا، وہ زکات لے کے آیا، پتا چلا کہ رسول اسلام نہیں ہے، گزر چکے ہیں۔ وہ لے کے آیا، جانشین رسول کون ہے؟ مدینے میں ایک شور برپا ہوا کہ سونا اور چاندی سے لدے ہوئے کچھ ناکے آئے ہیں، بادشاہ روم نے بھیجا ہے، چلو اب لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ناکا آگے آگے، بھیا کہاں چل رہا ہے؟ بہت سارے ان کے ایجنٹ پھٹے ہوئے تھے، ایجنٹ پکڑ کے لائے، چلو سقیفہ میں چلو، لے کر کے گئے۔ وہاں جب پہنچے، بڑے حضرت کھڑے بیٹھے تھے، بڑی بڑی داڑھی تھی، تشریف فرما تھے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ روم نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ زکات بھیجی ہے اسلام کو۔ کہا تو پھر دیر کیوں ہے؟ دے دو۔ انہوں نے تو کہا کہ دے دو۔ بغل والے جو تھے، جو بہت بڑے صحابی تھے، تو انہوں نے کہا جلدی سے رکھوا دو۔ تو اس نے کہا کہ جی میں رکھ دوں گا، لیکن میرے کچھ سوالات ہیں جو بادشاہ روم نے بھیجے ہیں، صرف اس کے جواب دے دیں تو میں یہ سب زکات جو ہے تو دے دوں گا۔ تو کہا پوچھو پوچھو، جلدی سے پوچھو۔ کہا کہ میرا ایک سوال ہے، 6 سوال میں لایا ہوں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ اب جب پہلا سوال بتایا تو کہا کہ بھیا یہ سوال تو بہت سخت ہے، چلو ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ، دوسرا سوال بتاؤ۔ دوسرا سوال بتایا، کہا کہ وہ تو اس سے بھی سخت ہے۔ کہا تیسرا بتاؤ، تیسرا بتایا، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ 6 سوال بتا دیا، جواب نہیں مل سکا، تو ایک مرتبہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، دیکھ کے کہنے لگے کہ سنو زکات کا مال لائے ہو، دینا ہے تو دو، ورنہ پھر کیا کریں گے؟ سمجھ سکتے آپ حضرات، صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس بھیڑ میں ایک بزرگ شخصیت تھی، من اہل البیت والے، ایک منزل پہ کھڑے ہوئے، کہا کہ چل تو جہاں پہ آیا ہے وہاں سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو چل میرے ساتھ۔ لے کر کے گئے، ایک باغ میں گئے، باغ میں جا کے اس نے دیکھا کہ ایک بزرگوار ہے، ایک نورانی ذات ہے، جو ایک باغ میں ہاتھ میں کدال ہے اور کام کر رہے ہیں۔ اس نے جو دیکھا تو ان سے جناب سلمان سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ان کے پاس لایا ہو سوال کے جواب کے لیے؟ کہا کہ ہاں ان کے پاس لایا ہوں۔ تو تلاش رہا تھا نا کہ جانشین رسول کون ہے؟ تو کہا کہ مولا یہ بادشاہ روم کا ایک کارندہ ہے جو کچھ سوالات لایا اور زکات لایا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا جیسے ہی اس کے قریب میں آئے، اب مولا کو اس عالم میں دیکھا تو اس کے دل میں کیا تشویش پیدا ہوئی۔ جیسے سوالیہ نشان سے اس نے جناب سلمان سے پوچھا کہ کیا یہ دیں گے جواب؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور سونے اور چاندی سے لدے ہوئے ناقے تھے۔ مولا نے کہا کہ سن، جا میرا فرزند حسن وہاں پر ہے، جا میرے بیٹے کے پاس جا، وہ تیرے سوال کا جواب دے دے گا۔ ایک مرتبہ جناب سلمان اس کو لے کے گئے، 9 سال کے امام حسن مشتبہ تھے، وہ مولا حسن کے پاس گیا اور جانے کے بعد ایک مرتبہ سراپا مولا حسن کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، یہ نور علی نور ہے، دیکھتا ہے، دیکھ کے دل میں عجب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ خاموشی سے دیکھنے لگا، مولا حسن فرماتے ہیں کہ تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد بس جیسے ہی یہ سنا، ایک مرتبہ اس نے سوال بتایا بھی نہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا پہلا سوال یہ ہے، اس کے 3 حصے یہ ہے، اس کا جواب یہ، دوسرا سوال یہ، اس کے اتنے حصے ہے، اس کا جواب یہ، تیسرے سوال کا جواب یہ۔ 6 سوال کا جب جواب دے دیا، جب وہ مطمئن ہو گیا تو ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے کہ واقعی زمین پہ کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ جو لگتا ہے کہ کوئی ولی خدا ہے۔ لیجئے اب میں یہ ساری زکات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آپ کے یہ جو بابا ہے اب اتنی یہ دولت ہے کہ ان کو کسی کے باغ میں اب اجرت کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس جیسے ہی اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن یہ ساری زکات کو لو اور مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وہ وہیں کھڑا رہا، اس کے
میں نہیں آئی بات. مولا حسن گئے, تقسیم کر کے آ گئے, وہ کھڑا رہا, وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں, میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات, آپ کون ہیں, آپ ولی خدا ہیں. امام حسن علیہ السلام سے جب کہا تو اس نے کہا کہ اے بھائی تو نے پہچانا نہیں, تو جس کو پہچان رہا ہے, جس کا بیٹا اس عالم پہ ہو, اس کے بابا کا کیا عالم ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد. یہ مولا کائنات ہے عزیزوں, جن کی ٹھوکر میں دولت ہے. مولا کائنات کیا کسی کی دولت نہیں. مولا حسن نے فرمایا کہ سن, دولت تو ہمارے قدموں پہ ہے, اور ہم اپنی مرضی سے یہ رزق کماتے ہیں, یہ محنت کرتے ہیں, یعنی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہ اجرت ملتی ہے تو روٹی گھر میں پکتی ہے, تنور روشن ہوتا ہے. ورنہ یہی مولا کائنات ہے, یہی مولا کائنات ہے. مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, ایک گلی سے گزر ہو رہا ہے مولا کا, اور گزر ہو رہا ہے تو دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور بھیڑ کے قریب جب مولا کائنات پہنچے تو دیکھا کہ کوئی محب مولا کا, کوئی مولا کا چاہنے والا. اب غور کرے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, ہم اپنے کردار میں اتنے اعلیٰ نہیں ہیں کہ ہم خود کو شیعہ کہیں. مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں تو ہم کہتے نہیں, ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. میرا کردار اس لائق نہیں کہ شیعہ علی کہہ سکوں. اگر میں سلمان فارسی, بوذر اور نسم تمار کے کردار پہ چلنے کے لائق نہیں ہوں تو علی کا شیعہ کیسے کہہ سکتا ہوں. اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں. مولا کائنات نے دیکھا کہ ایک میرا چاہنے والا ہے کہ جس کو لوگ گھیرے میں لیے ہوئے. جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا, ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میری مدد کیجیے, مجھ پر مشکل پڑی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا میں نے اس سے 1700 درہم قرض لیے تھے اور اس نے نہیں دے سکا اب تک, اس نے مجھے پکڑ لیا, مجھے جانے نہیں دے رہا ہے, ایک مجمع لگا تھا اور یہ مجھے بہت ذلیل کر رہا ہے. مولا مولا نے جیسی دیکھا, عزیزوں غور کریں, آپ کو محبت ہے نا مولا سے, کسی مشکل میں پڑیے, اس شخص نے سامنے دیکھ کے پکارا مولا کو, یعنی مولا جانتے تھے کہ وہ مشکل میں گھرا ہے تبھی اس گلی میں گئے. مولا یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم میں سے کون مشکل میں پڑا ہے, بھائی مدد کو پکار کے تو دیکھے. بس ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس کو پکڑا ہوا تھا, اور کہتا ہے کہ جب تک ابھی پیسہ نہیں دو گے ہم تم کو جانے نہیں دیں گے. وہ اصرار کرتا ہے, کہتا ہے کہ مولا جب تک جانے نہیں دے گا اسباب کیسے مہیا کریں گے. امام نے فرمایا کہ بھائی تو ایک کام کر, تو دیکھ زمین میں کہاں کنکر اور پتھر پڑے ہیں, انہیں چن کے اٹھا لے, تیرے قریب جتنے پڑے ہیں. ایک مرتبہ سارا مجمع دیکھ رہا تھا, اس نے کنکر پتھر چن کے اٹھایا, اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا. مجمع دیکھ رہا ہے, جو پیسے مانگ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. مولا نے کہا کہ تمہیں اٹھا لیا؟ کہا کہ ہاں یا علی اٹھا لیا. کہا کہ دیکھ تو کیا ہے. جیسے ہی دیکھا سارے پتھر سونے کے ہو گئے, سارے پتھر سونے کے ہو گئے. مجمع دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ میرا امام فرماتا ہے کہ اس سے اس کے قرض کو ادا کر دے, باقی جتنے سونے ہیں وہ اپنے خرچ میں لگا دے. ایک صلوات پڑھے محمد. علی اس ذات کا نام ہے کہ جو کنکر اور پتھر کے لیے کہہ دے تو وہ سونے میں بدل جائے. شاہ روم کی دولت کی کیا حیثیت ہے, کیا اوقات ہے. وہ علی جو حلال مشکلات ہے, جن کے بیٹے حسن مشتبہ کا عالم یہ ہے. تو بتائیے اس خاندان کا عالم کیا ہوگا, اس خاندان کا مقام کیا ہے, اس خاندان کا رتبہ کیا ہے, اس کی منزلت کیا ہے. یہ وہی خاندان ہے جو زیر قصہ آ جاتا ہے, یہ وہی خاندان ہے کہ جو فخر موجودات ہے. کبھی مباہلہ کے میدان میں نکلتا ہے تو قرآن ان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے. یہی وہ خاندان ہے کہ جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو پروردگار قصیدے کی صورت میں سورہ دہر کو نازل کر دیتا ہے کہ جو اہل بیت کی شان کا قصیدہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. بس عزیزو 7ویں محرم ہے اور ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج مولا حسن مشتبہ کا بھی ذکر ہوا. تو عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ کچھ ذوات مقدسات ہیں اہل بیت میں کہ جن کو ان کے درمیان سے کسی ایک کا واسطہ اگر دیا جائے
تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسالت ماں کو ان کی بیٹی کا واسطہ دیا جائے تو کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ عزیزوں، مولا کائنات کو کوئی ان کی بیٹی ثانیہ زہرا کا واسطہ دے کے دعا مانگے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مولا حسین کی بارگاہ میں کوئی کڑیل جوان کا واسطہ دے دے، مولا عباس کے علم پہ جائے کوئی، مولا سے استغاثہ کرے اور ایک ننھی سی بچی کا واسطہ دے دے، غازی عباس اس کی دعا کو ضرور مستجاب بارگاہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے مولا حسن ہے، ان کے سب بچے ہیں، لیکن کوئی ان سے توسل کرے، دعا توسل میں مولا حسن کی جو دعا ہے اس ٹکڑے کو پڑھ کے مولا حسن سے رابطہ کرے، توسل کرے اور ان کو جناب قاسم کا وسیلہ کر دے، جناب قاسم کا واسطہ دے دے تو مولا حسن اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ عزیزوں، کون قاسم؟ یہ وہی قاسم ہے کہ عزیزوں پرسوں بھی مجلس میں وہ ایک مہندی اٹھنی تھی تو وہ مصائب پڑے گئے۔ آج 7ویں محرم ہے عزیزوں، آج صبح سے اب تک آپ جناب قاسم کا ماتم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ رہیں گے۔ 7ویں محرم حسن کے لال کا ماتم کریں گے اور جناب امام حسن مجتبیٰ کو ان کے لال کا پرسہ دیں گے اور ایک بیوہ ماں کو اس کے یتیم بچے کا پرسہ دیں گے۔ عزیزوں، جب مولا حسن کو زہر دیا گیا، مولا حسن کو جب زہر دیا گیا اور مولا حسین کو جب خبر ملی، مولا آئے اور آنے کے بعد بھائی کو اس عالم میں دیکھا کہ خون کی قے ہو رہی ہے۔ ایک خواب میں مولا حسین نے دیکھا کہ 72 جگر کے ٹکڑے امام حسن علیہ السلام کے ہیں۔ اسی اثنا میں خبر ملی کہ بہن زینب آ رہی ہے، بہن زینب آ رہی ہے۔ یہ سننا تھا، مولا حسن نے خود کو سنبھالا، کہتے ہیں بھیا حسین اس رشت کو ہٹا دو، اس لیے کہ میری بہن مجھے دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی۔ بھائی عزیز ہو، دوسری محرم کی وہ تاریخ تھی، امام رضا علیہ السلام کے پاس دیوبند الخزائی آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا میں نے آپ کے جد حسین کی شان میں مرثیہ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں، آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولا نے کہا کہ ٹھہر جا دیوبند، ذرا انتظار کر لے۔ غلام کو بلایا، کنیز کو بلایا، کنیز کو کہا پردے کا انتظام کرو، غلام سے کہا تبرک کا اہتمام کرو، فرش بچھاؤ۔ جب پردہ ہو گیا تو کہا مستورات سے کہو کہ مجلس کو سنے، مرثیے کو سنے۔ پردے کی دوسری طرف مستورات ہے، ادھر امام تشریف فرما ہے۔ دیوبند خزائی سے امام نے کہا کہ دیوبند سنا میرے جد کے شان کا مرثیہ۔ دیوبند خزائی مرثیہ سناتا رہا، وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ اے فاطمہ زہرا، اے بہترین خلقت، رسول کی بیٹی، جنت البقیع کو چھوڑ کے اٹھے اور کربلا میں آئے۔ اے بی بی دیکھے، کبھی اول محمد شہید ہوتے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا پامال ہوتا ہے، کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، کبھی نشیب میں آپ کا لال شہید ہوتا ہے۔ جیسے ہی دیوبند خزائی رکے، امام کو ایک مرتبہ امام اٹھے، ریش مبارک سے اشک جاری تھے ہاتھ میں امام کے، اور دیوبند مرثیہ ختم ہو گیا؟ کہا کہ ہاں مولا۔ کہا 2 مصرے اور بڑھا لے۔ کہا کیا؟ کہا ان میں 2 مصرے بڑھا لے کہ اے اماں فاطمہ زہرا جب کربلا سے ہو لے تو مشہد میں بھی خراسان میں بھی آ جائے، وہاں بھی آپ کا ایک غریب بچہ دفن ہونے والا ہے۔ دیوبند نے ان 2 مصروں کو بڑھایا کہ اے فاطمہ زہرا جب کربلا سے ہو لیجیے گا تو مشہد میں بھی آپ کا لال علی ابن موسیٰ کاظم دفن ہوگا۔ اے بی بی وہاں پر آ جائے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ کنیز نکلتی ہے، امام سے کہتی ہے مولا دیوبند سے کہیے کہ بس کرے، اس لیے کہ یہ 2 جملے سن کے آپ کی بہن فاطمہ معصومہ تم بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا کہ معصومہ تم، ابھی بھائی آپ کے سامنے ہے، آپ نے سنا کہ شہادت ہوگی تو آپ بے ہوش ہو گئی۔ وہ زینب ہے کہ حسن
حسن کے پاس آئی، سلام زینب پہ کہ دو بھائیوں کا لاشا دیکھا، فرق یہ تھا ایک بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھا، دوسرے کا لاشا تیروں پہ۔ خدا سلامت رکھے ان آوازوں کو، ان آنسوؤں کو سلامت رکھے عزیزوں، کہ جو غم حسین میں نکلتے ہیں۔ لیجیے اسی اثنا میں قاسم دوڑتے ہوئے آئے، آ کے بابا کے سینے سے لپٹ گئے۔ ام فروا چاہتی تھی کہ الگ کرے، کہتی ہے قاسم ہٹ جا بیٹا، میرے لال ہٹ جا، تیرے بابا کے سینے میں بہت درد ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ نہیں ام فروا، قاسم کو میرے سینے سے لگے رہنے دو، قاسم کا سینہ میرے سینے پہ جب لگتا ہے تو کچھ منظر یاد آئے۔ وہ منزل تھی کہ ایک منزل وہ آئی، شب عاشور آئی، اور امام حسین علیہ السلام نے تمام قاسم تڑپ رہے تھے، سب کے نام کا اعلان ہو گیا، جناب قاسم تڑپ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ وقت کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا چچا آپ نے سب کے نام کا اعلان کر دیا کہ کل درجہ شہادت میں فائز ہوں گے، چچا کیا مجھ یقین امام ایک مرتبہ رونے لگے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اے میرے لال قاسم ذرا تجھے بتا کہ موت تیرے نزدیک کیا ہے؟ جناب قاسم فرماتے ہیں کہ اے چچا آپ پر اپنی جان نچھاور کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بس یہ سننا تھا، حسین نے گلے سے لگایا۔ اگلا جملہ امام فرماتے ہیں اب قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ میرے لال قاسم صرف تو ہی نہیں بلکہ تیرا بھائی جو جھولے پہ 6 مہینے والا علی اصغر ہے کل وہ بھی شہید ہو جائے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ قاسم تھرا گئے۔ کہتے ہیں کہ چچا کیا یہ فوج نواکار خیموں میں آ جائے گی؟ کہا کہ نہیں، میں علی اصغر کو پانی پلانے لے کے جاؤں گا۔ اب ایک منزل وہ آئی کہ صبح عاشور آ گئی، سب شہید ہو رہے ہیں، اور محمد کے لاشیں آ گئے۔ قاسم 2 مرتبہ گئے، اجازت نہیں ملی۔ ایک بار جناب قاسم کے رونے کی آواز ام فروا کے خیمے کے باہر سے جب آنے لگی، ام فروا نے سنا، سمجھ گئی کہ میرا لال رو رہا ہے۔ اٹھی اپنے خیمے سے نکلی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں آئی، آ کے کہتی ہے اے شہزادی میرے خیمے کے باہر کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا قاسم ہے۔ ماں تھی نا، جانتی تھی۔ جناب زینب آئی، ایک مرتبہ جب دیکھا گیا تو جناب قاسم ام فروا کے خیمے کے پیچھے بیٹھے ہیں اور دونوں گھٹنوں کو اٹھائے ہیں، ہاتھوں کو رکھے ہیں اور سر کو ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ کر جناب قاسم زور سے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ماں نے بلایا، ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ماں چچا اجازت نہیں دیتے، چل کے اماں اجازت دلا دو تاکہ میں بھی اپنی قربانی پیش کروں۔ ایک بار جناب ام فروا کہتی ہے کہ میرے لال تیرے شانے پہ جو تعویذ ہے ذرا اس کو کھول لے، کھول کے پڑھ لے، تیرے بابا نے آخری وقت میں دیا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کھولا جناب قاسم خوش ہو گئے، دوڑتے میں گئے چچا کے پاس، چچا کو کہا کہ چچا دیکھیے یہ تحریر دیکھیے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے لیا، اس میں لکھا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین تجھ پہ تیرے بھائی حسن ابن علی کا سلام۔ پھر دوسرا جملہ تھا اے حسن اے حسین میں کربلا میں تو نہیں رہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا۔ حسین ایک مرتبہ یہ تحریر کو دیکھ کے رونے لگے، ہاتھوں کو بلند کیا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا۔ ہائے میرا بھیا حسن اس عالم غربت میں بھی اپنے بھائی حسین کو یاد رکھا ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کے گلے میں باہر ڈال دی۔ جناب قاسم چچا سے لپٹ گئے۔ روایت بتاتی ہے دونوں بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے۔ اب کیا منظر
منزل تھی عزیزوں. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام ہوش میں آئے جناب قاسم کو اٹھایا اور گھوڑے پہ سوار کرنا چاہتے تھے. مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا اور جب سجا دیا حسن کا امامہ پہنایا اور اس طرح سے جب تیار کر دیا. لیکن عزیزوں کوئی بھی جب جنگ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے نا تو زرہ پہن کے جاتا ہے, سر پہ لوہے کی ٹوپی پہن کے جاتا ہے اور زین پہ پاؤں رکھ کے جاتا ہے. قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ زین پہ پیر نہیں رکھ پاتے تھے اور جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ سر پہ نہیں رکھ سکتی تھی, زرہ اتنی بڑی تھی کہ جسم پہ نہیں ہٹی. قاسم نے کہا چچا اسی کرتے پہ مجھے جانے دے. کرتا پہن کے علی کا پوتا ہے کرتے میں جنگ میں گیا, لڑتے لڑتے جناب قاسم ارزق کے 3 ہیٹوں کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد ارزق نامی پہلوان جیسے ہی قاسم کے مقابلے میں آیا, حسین کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار یہ ارزق 1000 پہلوانوں پر اکیلے کافی ہے. اتنا بڑا پہلوان میرا یتیم بھتیجا 3 دن تک پیاسا ہے. ارزق جیسے ہی آگے بڑھا جناب قاسم نے تلوار نکالی. مولا عباس نے جو طریقہ بتایا عباس کا طریقہ تھا, علی کا نام لیا یا علی کہہ کے ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے. جیسے ہی ارزق کے 2 ٹکڑے میدان کربلا میں گرے عمر سعد نے کہا قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لو. فوجیں چاروں طرف سے جب گھیر لیا ایک ظالم نے کہا, گستاخ نے کہا کہ اے قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ ڈھیلا ہو گیا ہے. جناب قاسم جیسے ہی ادھر مخاطب ہوئے ایک ظالم نے سر کے پچھلے حصے میں قاسم کو ایسا گرز لگایا کہ قاسم زمین کربلا میں آئے. جیسے ہی قاسم نے چچا کو مدد کے لیے پکارا حسین اتنی رفتار میں دوڑے کہ کربلا میں نہ اس سے پہلے کبھی گئے نہ اس کے بعد اتنی تیز. حسین کو اس رفتار سے آتا دیکھ کے فوج اشقیاء نے کہا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے بھاگو. یہ جب شور مچا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر آئے. 2 ہی لاشیں کربلا کے میدان میں پامال ہوئے. ایک حسین کا لاشا بعد شہادت پامال ہوا, ایک قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. حسین گئے مقتل میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں قاسم اے میرے لال میں تو آ گیا ہوں تو کدھر ہے. جب کوئی جواب نہیں ملا تو حسین نے عجب نہیں یہ کہا قاسم تیرا امام آواز دے رہا ہے تو کہاں ہے. ایک ایک ٹکڑے سے آواز آنے لگی, لبیک لبیک کی آواز آئی. حسین نے ایک چادر بچھائی قاسم کے لاشوں کو لیا ایک گٹری اٹھا کے حسین لے کے چلے. ایک گٹری شہدی پشت پہ لائے اس میں خون میں ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دل کا. ایک مرتبہ میں پرواہ کرتی ہے کہ بیویوں آؤ میرے لال کا جنازہ گیا, میرا جوان 13 سال کا تھا اس کا لاشا گٹری میں.